بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، رزق دینے والا اور بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دو لوگ ایک جیسی محنت کرتے ہیں لیکن ایک کے گھر میں سکون، برکت اور اطمینان ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کے پاس دولت ہونے کے باوجود بے چینی، قرض اور پریشانی ختم نہیں ہوتی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رزق صرف پیسے کمانے کا نام ہے، یا اصل رزق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ رزق میں برکت حاصل کرنے کے وہ راز کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو چند مسنون اذکار اور دعائیں بھی بتاؤں گی جو ہر مسلمان کو اپنے معمول میں شامل کرنی چاہیے۔ پہلا راز، تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسی کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تقوی کا ذکر کیا ہے، پھر مشکلات سے نکلنے کا راستہ، اور اس کے بعد ایسے رزق کی خوشخبری دی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرا راز کیا ہے؟ دوسرا راز ہے استغفار۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزانہ کثرت سے استغفار فرماتے تھے، لہٰذا اپنے معمول میں یہ استغفار شامل کریں۔ تیسرا راز ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا عظیم عبادت ہے، یہ اللہ کی رضا، رحمت اور خیر کے حصول کا ذریعہ ہے، اسی لیے روزانہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ چوتھا راز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ رہنے کی جگہ، نہ کوئی سہارا، اس وقت پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ترجمہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے لیے رہنے کا انتظام بھی کیا، روزگار بھی عطا فرمایا اور بعد میں خاندان کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اصل امید اسی سے رکھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جانا کہ رزق میں برکت صرف دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ خیر ہے جو دل کو سکون، گھر کو محبت، اولاد کو نیکی اور زندگی کو اطمینان بخشتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے
تو آج ہی سے ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیے، استغفار کثرت سے کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے اسباب ہے، لیکن رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لہٰذا کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے وہ وابستہ امید رکھیں اور اس سے دعا کریں، حلال اسباب اختیار کریں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ بہت شکریہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، رزق دینے والا اور بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ 2 لوگ ایک جیسی محنت کرتے ہیں لیکن ایک کے گھر میں سکون، برکت اور اطمینان ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کے پاس دولت ہونے کے باوجود بے چینی، قرض اور پریشانی ختم نہیں ہوتی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رزق صرف پیسے کمانے کا نام ہے، یا اصل رزق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ رزق میں برکت حاصل کرنے کے وہ راز کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو چند مسنون اذکار اور دعائیں بھی بتاؤں گی جو ہر مسلمان کو اپنے معمول میں شامل کرنی چاہیے۔ پہلا راز، تقوی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسی کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تقوی کا ذکر کیا ہے، پھر مشکلات سے نکلنے کا راستہ، اور اس کے بعد ایسے رزق کی خوشخبری دی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرا راز کیا ہے؟ دوسرا راز ہے استغفار۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزانہ کثرت سے استغفار فرماتے تھے، لہٰذا اپنے معمول میں یہ استغفار شامل کریں۔ تیسرا راز ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا عظیم عبادت ہے، یہ اللہ کی رضا، رحمت اور خیر کے حصول کا ذریعہ ہے، اسی لیے روزانہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ چوتھا راز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ رہنے کی جگہ، نہ کوئی سہارا، اس وقت پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ترجمہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں، اے میرے رب،
جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے لیے رہنے کا انتظام بھی کیا، روزگار بھی عطا فرمایا اور بعد میں خاندان کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اصل امید اسی سے رکھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جانا کہ رزق میں برکت صرف دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ خیر ہے جو دل کو سکون، گھر کو محبت، اولاد کو نیکی اور زندگی کو اطمینان بخشتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو آج ہی سے ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیے، استغفار کثرت سے کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے اسباب ہے، لیکن رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لہٰذا کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے وابستہ امید رکھیں اور اس سے دعا کریں، حلال اسباب اختیار کریں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ بہت شکریہ۔ آمین یا رب العالمین۔